السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ NMC ٹی وی میں حاضر۔ آج کا میرا موضوع ہوگا جلسے، جلوس، بغاوت اور ڈیپ اسٹیٹ۔ کل بھی میں نے ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں کہ اصل میں یہ ہے کیا، اور ہم اسے بڑا مس انڈرسٹوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی تو ڈیپ اسٹیٹ ہی ریاست یا امپائر کو چلا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوٹیوب، بروٹس، جولیس سیزر آپ پڑھیں اور باقی امپائرز کا فال آپ دیکھیں۔ مغل امپائر کا ہی نورتن تو ڈیپ اسٹیٹ کو شاید چلا سکے تھے، لیکن جب نورتن نہ رہے تو ڈیپ اسٹیٹ امپائر کو بھی لے بیٹھی۔ جب چناکیا مر جاتا ہے تو پھر ڈیپ اسٹیٹ اپنا کام پورا نہیں کر سکتی۔ جب ڈیپ اسٹیٹ آئیڈیالوجی میں گرفتار ہو جاتی ہے، لائک ہندو نے جو پریجڈس مسلمانوں میں دکھایا ایٹ دا ٹائم آف تھروئنگ برٹش فرام دا سب کانٹیننٹ، وہ ایکچولی لے بیٹھا۔ مجھے کچھ ہندوستان میں میرے بہت زیادہ دوست ہیں، اور اسپیشلی ینگ نسل جو چاہتی ہے پاکستان اور انڈیا دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس میں بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کی ہندو آئیڈیالوجی کا ہے۔ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ یو سی، دیکھیں، آپ نے بابری مسجد گرا دی، اس پہ کوئی واویلا نہیں ہوا، اور پریمس یہ لیا گیا جی کہ یہاں کوئی سینکڑوں سال پہلے مندر ہوتا تھا اور مغلوں نے بنائی، ٹھیک ہے جی۔ جب ملا عمر نے وہ بدھا کے اسٹیچوٹ گرائے تو ملا عمر کو پوری دنیا نے ملا عمر کا جلوس نکال دیا۔ کمال ہے۔ تو جب ڈیپ اسٹیٹ ایڈیالوجی کا شکار ہو جاتی ہے، جب ڈیپ اسٹیٹ بیونڈ نیچرل سکوپ چلی جاتی ہے، تو پھر اس کو مشکلات ہوتی ہیں۔ ملا عمر کی بہت اچھی رجیم تھی ایز ٹو جسٹس سسٹم، ایز ٹو آنیسٹ گورننس، لیکن کیونکہ اس کی بھی ڈیپ اسٹیٹ ایڈیالوجیکل اس پہ کنفرنٹ کر گئی تھی، تو لہٰذا انفارچونیٹلی اس کو وہ 9/11 کروا کر ختم کر دیا گیا۔ آج میں شاید راجہ صاحب میرے استاد ہیں لندن میں، بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں، ہی رائٹس ویری ویل، اور بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا ان کا۔ تو فال آف دا رشین امپائر پہ وہ کوئی ایک ٹویٹر پہ تھریڈ چلا رہے تھے، تو اب آپ دیکھیں اس میں بھی میرا جو اپنا ٹیک ہے، آئی ایگری ود ہیم آلسو، 4-5 انہوں نے وجوہات بتائیں۔ مور دین اکنامک ڈپریشن اور اینی تھنگ ایلس was the fault of the deep state. In that case, deep state has collapsed. Yeltsin جو ہے، Yeltsin was too weak to carry it forward. KGB had collapsed totally. پیوٹن KGB میں ایک ادنا سا ملازم ہوتا تھا، اور اس نے یلٹسن کو بچایا تھا، جو اس کے انویسٹیگیٹرز تھے ان کے پیچھے عورتیں چھوڑ کے، اور یلٹسن نے سمجھا شاید میں اب بنتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور بیسیکلی تو یہ گورباچوف نے سٹارٹ کیا تھا اس کی جو بریک ہے۔ اگر بریژنیو کی جگہ، سیکریٹری آف دا کمیونسٹ پارٹی بریژنیو کی جگہ حیدر علییو کو لگایا جاتا تو میں آپ کو بتاؤں شاید رشیا آج بھی انٹیکٹ ہوتا، لیکن سمجھا گیا جی کہ حیدر علییو کیونکہ مسلمان ڈسینٹ ہے تو یہ بڑا ڈیپ اسٹیٹ کو ایڈیالوجی سے باہر آنا ہوگا in order to have a more say in more reception in the public۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹس کا کنٹرول پوری دنیا میں نافذ ہو رہا ہے، is because of deep states going ideological۔ چین کا جیسے ہے، آپ دیکھ لیں، وہ ایڈیولوجیکل اس پہ چلی گئی ہے اور اتنی ڈیپ چلی گئی ہے۔ رشیا ایون آفٹر with Putin is back on the track، لائک وہ بیلاروس سے یونین کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ یوکرائن سے بھی بالکل سیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حصہ اس نے یوکرائن کا کچھ لے لیا ہے۔ مور یونینز آر کمنگ اپ، ٹھیک ہے جی، اور سیپریٹ اسٹیٹس کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جلسہ جلوس کی بات میں نے ادھر کی موضوع میں اپنے کہ جلسہ جلوس، بغاوت اور ڈیپ اسٹیٹ،
اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں پاکستان میں ٹویٹر پر ایٹ لیسٹ میں ٹویٹر پر ہی صرف ہوتا ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا انقلاب پاکستان میں آ رہا ہے، بہت بڑا انقلاب. اور پتہ نہیں جی پاکستان یہ جو گجرانوالہ میں جلسہ ہونا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک باندر صاحب پلوان جون سا سری پایا لندن میں بیٹھا ہے نا، وہ پھر جناب صاحب وہ ٹرمپ سے بھی برتری حاصل کر لے گا. کمال ہے. ویسے ایک طرف ایک فوٹو دکھائی جا رہی ہے، ایک تصویر جس میں جناب صاحب بادر وہ جنرل عمر کا بیٹا زبیر بیٹھا ہے، رامزادہ ایک عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے اسد عمر، اور آگے مریم اپنے خاوند محترم کے ساتھ بیٹھی ہے، تاکہ یہ دکھایا جائے یہ ہے جی کارواں. اور یہ پیچھے زبیر صاحب کو جنرل باجوہ کا فون آئے گا، اوہو میں نے عمران کو کہا ہے ٹو ریزائن. اس وقت اسمبلی کا سیشن بھی انسیڈنٹلی ہو رہا ہے جہاں بڑی ٹھاپ پٹیس ہو رہی ہے. سارے کتے چور حرامزادے فرڈ یہ اکٹھے ہوئے دیکھیں نا، یہ ڈیپ سٹیٹ کے فلاز ہے. ڈیپ سٹیٹ کے 3-4 کام ہوتے ہیں. ایک تو گڈ گورننس، نو رتن جو کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ایک ان کی نشو نما لوگوں کی ٹو نیچرل گروتھ ان کی جو کرنی تھی. اسی لیے تو مسٹیکنلی اکبر ٹرائیڈ دین الہی، ٹھیک ہے نا جی. وہ بالکل وہی پائکو والی بات جو کل میں وہ اٹیلین کا کہہ رہا تھا بیوقوف کا. بیسیکلی ریلیجنز آر مینز ٹو این اینڈ. اینڈ از نروانہ، اینڈ از دا نیچرل بلیس. بڑی سادہ سی بات ہے. اینڈ تو ہے ہی نہیں یہ چیزیں، اسلام عیسائیت یا اس طرح کی چیزیں تو ہیں ہی نہیں اینڈ. ٹھیک ہے نا جی. تو وائی آر یو ہیونگ اے کنسنسس آن دیٹ دین الہی؟ یا اس نے 20 ریلیجنز، پائکو نے بھی اسلام جوش کرسچن فیتھس کو کٹھا کر کے ایک دبڑ ببڑ سا کر دیا. ایسے نہیں کام چلتے ہوتے. دے آر دا مینس. دس گورننس، دیز ریلیجنز، دیز مورل کوڈس، دے آر نتھنگ ایکسپٹ مینس. یہ جلسے جلوس تو ایک بالکل ہی ریبیل بغاوت، یہ ایک اپنا ایک سارٹ آف بڑھاس نکالنے والا سلسلہ ہے. اس کی آؤٹ کم کچھ نہیں ہوتی. دا بیسٹ آؤٹ کمز آر ان فارم آف سقراط کا زہر پینا. بیسٹ آؤٹ کمز آر ان فارم آف حسین کی شہادت. دا بیسٹ آؤٹ کمز آر ان فارم آف منصور حلاج کا گردن کٹانا. وہ بیسٹ فارمز ہیں آف گیونگ سم تھنگ. یہ تو نیلسن منڈیلا بیچارہ، اس کی اتنی ویڈیوز ہوں گی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ، جس میں وہ رویا کہ میں 27 سال ان کتوں کی خاطر جیل میں رہا. یہ تو ساری پیسے کے کھاپے کے کھیل ہیں. میں نے اپنی ان آنکھوں سے 9 ستاروں کی موومنٹ دیکھی، اینڈ لیٹلی سب سے پہلے طاہر القادری، جس میں اس نے لفظ سیاسی گماشتے یوز کیا. ویری گڈ ورڈ، آئی لوڈ اٹ. اور اس نے کہا نیا نظام دینا ہوگا. ہی ریزائنڈ فرام مشرف's اسمبلی. دیٹ گائے اوکے. اور رحمان ملک نے چائے چوہے پلا کے اسے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد طاہر القادری اور عمران خان دونوں نے دھرنا دیا. بیسیکلی 9 ستارے، طاہر القادری کا پہلا دھرنا، اور بعد والے جو ہیں they were not given the turn. تو چلے انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ آتی ہے کہ یار people were rallying around them for something big, for something new, for deliverance. ٹھیک ہے جی. آج جو شو گجرانوالہ میں ہو رہا ہے یہ تو محض غلاظت کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے. کہ وہ بندے، وہ سارے لیڈر، فضلو ڈیزل اور یہ پپلیے اور نون لیگیے، جن کو کرپشن پر فائرنگ سکواڈ کے سامنے لانا چاہیے، فائرنگ سکواڈ کے سامنے، ان سب کی وجہ سے اس وقت آپ اس قیامت کولڈ پاکستان میں دھنسے ہوئے ہیں. ان سب کی وجہ سے ناٹ اونلی آرمی، آپ آرمی کری جا رہے ہیں. دے ہیڈ فل پاورز. ان لوگوں نے ہی تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، جس سے میں سب سے پہلے مخالف ہوا. آج میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب، ہر کوئی کدی جا رہا ہے اپنی انڈیویجول سٹیٹ بنانے میں. تو اس نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ، ہم بھی پرائم منسٹر کو
کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیں گے، کیسے ایک صوبے کو آپ پیسے دے سکتے ہیں اور کسی خاص ڈویژن میں پیسہ لگا سکتے ہیں. اچھا جی چیف جسٹس صاحب، کتے کے بچے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اتنی تیرے میں ہمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم ہم جیسے لوگوں کو تو ذلیل و خوار اوورسیز کو کر رہا ہے اپنے پیٹی ڈسپیوٹس پہ، حرام زادے. اب اس میں تو بات کر رہا ہے سب سے پہلا نوٹس جنرل فیض حمید کو دے، جس نے 7 ارب روپیہ اپنے گاؤں میں لگایا. ہمت کرنا کتے، بکواسیں کرتے ہیں. اور قاضی فائز صاحب وہ شخص ہے جس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ہے، اور کتے حرام زادے کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے ٹل دا کیس از ڈیسائیڈڈ. یہ مورلز کی بات کرتے ہیں، یہ جلسے جلوسوں میں کوئی مورلز نہیں ہوتے، یہ کھاپے کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بغاوت کھاپے کی بغاوت ہے. ہاں، ڈیپ اسٹیٹس کنٹرول دا اسٹیٹس، یس، ڈیپ اسٹیٹس ور کنٹرولنگ دا رومن امپائر اینڈ ادر امپائرس آلسو. اس میں کوئی بالکل دو رائے نہیں ہے. ڈیپ اسٹیٹ از ایوری تھنگ، یس. اور ڈیپ اسٹیٹ جیسے امریکہ کے چکر میں نکسن کے کیس میں ڈیپ اسٹیٹ ننگی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا جی؟ واٹر گیٹ میں ڈیپ اسٹیٹ ننگی ہو گئی، بٹ پھر ڈیپ اسٹیٹ نے سبق سیکھا. ٹرمپ کے کیس میں ڈیپ اسٹیٹ ننگی نہیں ہوئی. اس نے ایف بی آئی کے تھرو ہیلری کلنٹن کو ایک بہت بڑا جولٹ دیا رشین کنیکشن کا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب کلنٹن واز ایٹ فالٹ، ٹھیک ہے؟ ہیلری واز ایٹ فالٹ فار یوزنگ ہز پرائیویٹ ای میل، ٹھیک ہے؟ اپنے آفیشل سٹیٹس کو اس نے کمپرومائز کیا. اب ڈیپ اسٹیٹ چاہتی تو اس وقت بھی پرکچا اڑا سکتی تھی، لیکن ریورٹ بیک. اب کسی نے بھی نہیں کہا جی کہ یہ تو ڈیپ اسٹیٹ کا کام تھا. وہ ایف بی آئی کا قومی پھر ٹرمپ کے ساتھ بھی چلتا رہا. پھر ٹرمپ نے پھر ایک اور ڈیپ اسٹیٹ کی کاروائی پہ اس کو اٹھا کے باہر مارا کہ جا تو کدھر لگا پھر رہا ہے. اگین ناؤ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کی کنفرمیشن ہیئرنگ ہو رہی ہے بیرٹ کی، جس سے کہ سپریم کورٹ پیک اپ ہو جائے گا with conservative judges because deep state wanted 6-3 پہ 6-3 جہاں ideology پہ yes they will close doors for immigration. Technically Republicans deep state has won. اب whether وہ president بھی Republican ہی لاتے ہیں یا ڈیموکریٹ کو، بائیڈن کو جس اوباما کی طرح لولا پوپا کرنے کے لیے، یہ از یٹ ٹو بی سین. میرے خیال میں ٹرمپ کو ہی لایا جائے گا بیکاز بائیڈن وہ کام نہیں کر سکے گا. ایک تو بائیڈن ڈیمینشیا کا مریض ہے اور ڈیلی اس کی حالت ورسن ہوئی جا رہی ہے. دوسرا، کمالا بینگ آف انڈین ڈسینٹ اینڈ اے ویمن، فیمیل. The male America is a male-dominated society. We must should acknowledge this fact. تو وہاں کبھی بھی اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. تو لہٰذا میرے خیال میں ٹرمپ still is the winner and American deep state comparatively to other deep states is going very fine. میں اپنی جو لیونگ دیکھی ہے امریکہ میں، مجھے محسوس ہوا ہے کہ ایک میرے جیسا انسان بھی جو اپنی اسپرچل اویکننگز، اپنی اسپیس کو بہت اچھا یوز کر سکتا ہے. امریکہ از دی پلیس ٹو لیو. اوکے، مطلب اگر میں کوئی لوگ کٹھے کر کے چڑھائی کر دوں، خدا نہ خواستہ کسی ازم میں ملوث ہو کے، ہاں پھر ڈیپ اسٹیٹ انوالوڈ ہوگی. جیسے انہوں نے اوشو کا مکو ٹھپا تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جیدو کرشنا مورتی کو کچھ نہیں کہا تھا. اس کی ویڈیوز آج بھی مل رہی ہیں اینڈ ہی واز فائنلی ڈوئنگ ہز جاب. آپ میں کوئی کلٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. میں تو اتنا خوش ہوں کہ یس یو کین پلیز ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو مائی ویلاگس. پلیز ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو مائی ویلاگ. میرے ویلاگس کو سبسکرائب کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی کلٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی انفلوئنس. ہاں سن لیں آپ، ایک پول کی طرح ہے. یہ میری کلیکشن ہوگی میرے مرنے کے بعد بھی. میرا چینل جو ہے NMC TV، اس پہ ایک کلیکشن پڑی ہوگی. somebody can، جیسے آپ اپنی فوٹو میموریز میں دیکھتے ہیں اور کئی چیزیں یاد آتی ہیں. جیسے یہ پیچھے اتنا خوبصورت بارش ہو رہی ہے بڑی تیز،
اور یہ زرد اور سرخ رنگ کے پٹے، تو میں دیکھوں گا، انجوائے کروں گا کبھی. تو اس طرح کی چیز اسے رکھیں. باقی یہ جلسے جلوسوں سے نکلیں، اپنے آپ کو انفرادی طور پہ انلائٹن کرنے کی کوشش کریں. ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں، اگر آپ کوئی پارٹی عہدہ چاہتے ہیں، تھک لگانا چاہتے ہیں، لائسنسز لینا چاہتے ہیں، ایجنسیاں لینا چاہتے ہیں، یس پھر ضرور کریں، پھر واقعی اس کے بڑے فائدے ہیں. ادروائز اس کا کوئی بالکل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور بغاوت وہ جو سقراط نے کی، بغاوت وہ جو امام حسین نے کی، جو منصور حلاج نے کی، یہ قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی بغاوت نہیں ہے. آرام سادہ اتنا پیسہ کھایا اس نے، یہ کیا بغاوت ہے؟ یہ لاہور کا چیف جسٹس کرے نا بغاوت ذرا جنرل فیض کو بلا کے. یہ سپریم کورٹ تو امپلیمنٹ نہیں کر سکی جنرل فیض کے خلاف جو فیصلہ ہے. اور یہ ان چیزوں سے نکلیں 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 خدا کے واسطے. آپ اپنے آپ کو مزید تباہ و برباد کر رہے ہیں. اب آپ ساری رات انتظار کرتے رہیں گے کہ کیا زبیر کا، محمد زبیر عمر کا دوست جنرل باجوہ اس کو فون کرے گا. اس کا انتظار کریں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.